اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو ماڈل بنا رہا تھا قیامت تک کے لیے۔ کیا کرتے تھے لوگ؟ منہ اٹھایا، جس کے گھر میں مرضی داخل ہو گئے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی، خاص کر دیہاتوں کے اندر اور بالعموم شہروں کے اندر بھی، رشتہ داروں کے اندر، فیملیز کے اندر، اور یہاں تک کہ یاریوں دوستوں کے اندر بھی ہلکی سی دروازے پہ نوک کی، دروازے کو دھکا دیا، اندر جا کے داخل ہو کے کہا آ جاؤں جی۔ اسلام نے سورہ نور کے اندر، قرآن مجید نے اس کو بہت بڑی قباحت اور بہت بڑا جرم قرار دیا۔ داخل ہونا تو دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تیرے گھر کی طرف جھانک رہا ہے، دروازے کی درزوں کے اندر سے تیرے ہاتھ کے اندر جو کچھ ہے تو اس کو دے مار، اس کی آنکھ ضائع ہو جائے یا اس کو کوئی اور نقصان پہنچے، اس شریعت کی طرف سے تیرے اوپر کوئی حد نہیں، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر کی طرف جھانکے۔ بہت بڑا جرم قرار دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، خاص کر وہ بندو جو کہتے ہو ہمارا رب اللہ ہے، جو کہتے ہو کہ ہمارا پیغمبر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، لوگوں کے گھروں میں داخل کیسے ہونا ہے؟ فرمایا حتی تستانسوا، اجازت طلب کرنی ہے، اجازت کے بغیر، اور پھر جب داخل ہونا ہے تو سلام کر کے۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا ایک فقدان ہے، اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے بھی نہ ہم اجازت لیتے ہیں اور نہ ہم سلام کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں جا رہے ہوتے، سفر کے اندر راستے میں کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ کا بڑا پتھر آ جاتا، وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ان کو تنگ راستوں کی وجہ سے جدا ہونا پڑتا، پھر ملاقات ہوتی تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تو ہمارے سلام کرنا، داخل ہو کے سلام کرنا، یہ کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ آداب بتلائے جا رہے ہیں کہ گھروں میں کیسے داخل ہونا ہے، تو گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تشریف فرمائی کہ کسی کے گھر میں جانے کا، داخل ہونے کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ دروازے پہ دستک دیں گے، اگر دستک والا دروازہ نہیں ہے تو بلند آواز سے سلام کریں گے، اندر سے سلام کا جواب نہیں آتا تو پھر دروازہ کوٹ کوٹ کے پورا محلہ نہیں جگا لینا، بس 3 مرتبہ آواز دینی ہے، سلام کرنا ہے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس پلٹ جانا۔ اگلی آیت کے اندر کیا فرمایا؟ اگر جہاں سے تم اجازت مانگ رہے ہو وہ تمہیں اجازت دینے سے انکار کر دیتا ہے، تمہیں کہتا ہے ارجعو، لوٹ جاؤ بھائی، ابھی میں نہیں مل سکتا، میں گھر میں مصروف ہوں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے گھر کو کیسا قلعہ بنایا ہے، جس گھر کو چھوڑ کر آج ہماری عورتیں بازاروں کی زینت بنتی پھر رہی ہیں، یہ کتنا مضبوط قلعہ بنایا ہے میرے اللہ نے۔ فرمایا جب کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، ناراض نہیں ہونا، دل کے اندر بغض پیدا نہیں کرنا، چپ کر کے لوٹ جانا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے میں ساری زندگی اس بات کا پہرا دیتا رہا کہ میں کسی کے گھر دروازے پہ جا کے دستک دوں اور وہ مجھے کہے کہ لوٹ جاؤ، پھر میں لوٹ کے واپس آ جاؤں تاکہ اللہ کی اس قرآن کی آیت پر میں عمل کرنے والا بن جاؤں۔ وہ ترستے تھے کہ میں کسی کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں،
اللہ اکبر۔ تو گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتلائے جا رہے ہیں، کسی کو کسی کے گھر میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، قیلولے کا وقت ہے، فرمایا ان اوقات میں کسی کے گھر میں نہ جاؤ۔ رات کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے۔ یہاں ہمارے تو آج کل اللہ ہی حافظ ہو گیا ہے، نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے۔ 70-100 بیماریاں صرف اس وجہ سے انسانوں کو چمٹ چکی ہیں، جو رات اللہ نے آرام کرنے کے لیے بنائی تھی وہ جاگ کے گزارتے ہیں، جو دن کام کرنے کے لیے بنایا تھا وہ سو کے گزارتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی فطرت کو بدلا، اللہ نے ہمارے جسموں کا بیڑا غرق کر دیا، تباہی پھیل گئی۔ اور دنیا میں جو ملک ترقی کر گئے، آپ میں سے بھی کوئی شخص ہوگا جو چائنا گیا ہوگا، وہاں سے آنے والے بھائیوں نے بتلایا کہ صبح فجر کے بعد جناب سورج چڑھ روشنی کے ساتھ کام شروع ہوتا ہے، اور سورج کی روشنی سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، سورج کی روشنی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ہمارا کیا ہے، آپ تو دن کے وقت بھی جائیں، ہمارے تاجروں نے اتنی لائٹیں جلائی ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ وہ چائنیز کہتے ہیں کہ ہم تو سورج کی روشنی مفت ملتی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو ہی رات ڈھلتی ہے وہ اپنے کام بند کر دیتے ہیں۔ وہ کافر ہو کر اور وہ غیر مسلم ہو کر وہ تو اسلام کے اس نظام پر چلیں جو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ میں نے تمہارے لیے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، دن میں نے کام کرنے کے لیے بنایا ہے، ہم نے اس کو الٹ کر دیا۔ تہار فرمایا کہ رات کو جب لوگ سوئے ہوں تو ان کے گھروں میں مت جایا کرو۔ فرمایا ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اس کو تم محسوس نہ کرو اور ان چیزوں پر عمل کرو۔ فرمایا لیس علیکم جناح، جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، فرمایا ان گھروں کے اندر جہاں حویلیاں ہیں، ڈیرے ہیں، جہاں پر یہ کنفرم ہے کہ یہاں فیملیز نہیں رہتی، عورتیں نہیں رہتی، وہاں پر تمہارا کوئی ساز و سامان پڑا ہے، لینے دینے والی کوئی چیز پڑی ہے، تو بغیر اجازت کے ان جگہوں پر جانے کی عام اجازت ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روک رہا۔ اور یاد رکھنا یہاں جاتے ہوئے بھی واللہ یعلم، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں ما تبدون وما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہارے اندر ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جو تمہاری تنہائیاں ہیں اللہ کہتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارا ظاہر ہے اللہ کہتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں۔